ایپیسوڈ 71۔ سائلنسر کی وجہ سے اس کی لمبائی خاصی زیادہ ہو گئی تھی اور صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیب میں کچھ رکھا ہے۔ میں تمہیں اس کا خصوصی ہولسٹر بھی دے دیتا ہوں۔ اس نے پھر دراز کھولی اور چمڑے کا نہایت نفیس ہولسٹر نکال لیا۔ اسے کراس کی شکل میں پہنا جا سکتا تھا اور ریوالور بمشکل کمر سے اوپر پہنچ رہا تھا۔ میں نے جیکٹ اتار کر ہولسٹر کی بیلٹ باندھی اور دوبارہ جیکٹ پہن لی۔ ہاں دادا، وہ جو رقم کی تم نے بات کی تھی وہ میں نہیں لوں گا، تم بس مجھے اس ملک سے نکال دو۔ کل تک تمہارا پاسپورٹ بھی بن جائے گا اور اس پر ویزا بھی لگ جائے گا۔ تو پھر میں جاؤں؟ 1 منٹ۔ وہ دوبارہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بیل کا بٹن پش کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے لہیم شہیم اور خوخار قسم کا ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نتھو کو بلاؤ۔ ہاں، شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اسے بھی بلاؤ۔ وہ آدمی الٹے قدموں لوٹ گیا۔ پھر اس کی واپسی میں مشکل سے 2 منٹ لگے۔ نتھو اور پنٹو شاید روبی کے بار کاؤنٹر پر ہی موجود تھے۔ جی دادا، نتھو نے کہا۔ تم نے کانتا کو کہاں دیکھا تھا؟ نارائن نے پوچھا۔ اسٹیشن پر دیکھا تھا دادا۔ ٹھاکر کو خبر کر دی تھی؟ ٹھاکر صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی، ان کا مینیجر تھا۔ میں نے میسج چھوڑ دیا تھا کہ وہ جیسے ہی آئے دادا کے نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ پنٹو کانتا کا ٹھکانہ تو دیکھ ہی آیا ہے۔ ٹونی؟ دادا نے خوخار آدمی کو مخاطب کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب سا اشارہ کیا۔ ٹونی نے آگے بڑھ کر پشت سے نتھو اور پنٹو کی گردنیں دبوچ لیں۔ نہ صرف اس کے ہاتھوں کے پنجے غیر معمولی طور پر بڑے تھے بلکہ وہ بے پناہ قوت کا مالک بھی تھا۔ نتھو اور پنٹو بری طرح مچلنے لگے مگر ٹونی نے انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ بے جان ہو کر زمین پر نہ گر گئے۔ پھر وہ اچانک میری طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری گردن پکڑتا، میں نے اس کی گردن پر بھرپور انداز میں اسٹریٹ پنچ مارا۔ اس کے منہ سے کرہا نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ نارائن نے افسوس سے کہا، یہ احمق میرا اشارہ پوری طرح سمجھ نہ سکا ورنہ کبھی تم پر حملہ نہ کرتا۔ وہ شاید یہ سمجھا کہ کمرے میں موجود ہر آدمی کو ٹھکانے لگانا ہے۔ میرا ایک بہت قیمتی آدمی ضائع ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ میں کوئی بات نہیں، غلطی میری ہی تھی۔ دیکھتا ہوں شاید یہ بچ جائے۔ یہ اب نہیں بچے گا، اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ اگر مجھے 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یہی سلوک میرے ساتھ کرتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ان دونوں کی گردنیں توڑ دیں، میری گردن تو وہ ایک جھٹکے میں توڑ دیتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ ٹونی کا خصوصی داؤ تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا پتہ نہیں پوچھوں گا۔ میرا کارڈ رکھ لو، کل شام 5 بجے کے بعد خود ہی کانٹیکٹ کر لینا۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے اس کا دیا ہوا کارڈ لے کر جیب میں رکھا۔ ہولسٹر میں لگا ریوالور اور سائلنسر ایک مرتبہ پھر چیک کیا اور اس انداز میں دروازے کی طرف بڑھا کہ اگر نارائن دادا حملہ کرنا چاہے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ میں اس وقت اپنے سائے سے بھی بھڑکا ہوا تھا۔ مجھے اب تک نارائن دادا کی نیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے 3 آدمی مارے گئے تھے مگر اس نے انہیں اتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کسی پالتو کتے کو دی جاتی ہے۔ ویری گڈ، یو آر اے ٹرینڈ مین، نارائن نے توصیفی انداز میں کہا۔ حالات اور وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سنو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ میرے ساتھ کام کرو گے؟ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، تمہاری ہر شرط مجھے منظور ہوگی۔ دل تو میرا چاہا کہ کہہ دوں تمہارا کام کیا ہے، قتل، ڈکیتیاں، اغوا، اسمگلنگ اور ہر قسم کا ناجائز کام، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ ایک تو وہ بھی مجھے بغیر کسی ہل و حجت کے جانے دے رہا ہے، پھر مجھے بحفاظت بھارت سے نکالنے کا وعدہ بھی کر رہا تھا۔ گو مجھے اس کے قول فعل پر اعتبار نہیں تھا مگر ٹرائی کرنے میں حرج ہی کیا تھا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ سوچ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، مگر اس وقت میرا پاکستان جانا بہت ضروری ہے۔ وہاں سے واپسی پر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے پیچھے کسی کو مت بھیجنا ورنہ وہ بیچارہ اپنی جان سے جائے گا۔ اوکے، گڈ لک۔ باہر نکلتی مجھے ٹیکسی مل گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ وہی ٹیکسی اب تک موجود تھی جس میں ہم لوگ یہاں آئے تھے۔ تم اب تک یہیں کھڑے ہو ڈرائیور؟ تمہیں کوئی سواری نہیں ملی؟ میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا تو سواری کیوں اٹھاتا؟ مگر میں نے تو ویٹ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ یہ علاقہ نارائن دادا کا علاقہ ہے جو آدمیوں کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے۔ بڑے بڑے وزیروں اور سفیروں سے اس کے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل اور علاقہ ہے۔ مجھے ٹیکسی میں آپ کی بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مسلمان ہیں۔ میں اصل میں احمد یار کا آدمی ہوں۔ میں نے وہاں جا کر اطلاع دی تھی کہ نارائن دادا کے اڈے پر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ممکن ہے وہاں کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے، اور مسلمان بھی کوئی عام نہیں بلکہ یہاں کے تمام مسلمانوں کے دل کی دھڑکن۔ میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ کامران ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔
بھارت کے مسلمان مجھ جیسے بدماش، قاتل اور برے آدمی کو اپنا ہیرو سمجھ رہے تھے، اگر وہ شاید قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی طرح مجھے پارسا اور 5 وقتہ نمازی بھی سمجھتے ہوں گے۔ ان معصوم اور کچلے ہوئے لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ جس کامران کو وہ اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں وہ نہ صرف 5 شرعی عیوب رکھتا ہے بلکہ بعض اوقات انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، جس کی قوت ارادی عورتوں کے معاملے میں اتنی کمزور ہے کہ کانتا جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کے ہاتھوں خراب ہو چکی ہے۔ میرے پاس اس کا ایک جواز بھی تھا کہ کانتا ہی مجھے مجبور کرتی تھی، مگر یہ بہت بودا جواب تھا۔ گلوریا کے سلسلے میں تو میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ کون سی پارسا تھی۔ کسی کے پارسا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان خود بھی پارسا نہ رہے۔ کس سوچ میں ڈوب گیا صاحب؟ ڈرائیور نے مجھے چونکایا۔ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ احمد یار نے تو 2 گاڑیوں میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح آدمی بھی بھیج دیے تھے، وہ سب 5 منٹ کے اندر اندر بار میں پھیل گئے تھے۔ اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو جاتی وہاں اس وقت تو خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ وہ لوگ اسی وقت چوکنا ہو گئے تھے جب نارائن دادا کے 2 گارڈز آپ کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ خیریت کے ساتھ وہاں سے نکل آئے، ورنہ مزید 5 منٹ آپ نہ نکلتے تو ہمارے آدمی نارائن کے کمرے پر دھاوا بول دیتے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ یہاں کے مسلمان مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں۔ میں صرف نام کا مسلمان ہوں، کبھی بچپن میں نماز پڑھتا تھا، اب تو برسوں سے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کامران صاحب، یہاں کے مسلمان مجبور، بے بس اور کچلے ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ ہر اس مسلمان کو اچھا سمجھتے ہیں جو ان ہندوؤں کو نقصان پہنچائے، اور آپ تو ان کی حکومت کو تگنی کا ناش نچا رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ نہ صرف انڈیا بلکہ امریکن CIA، اسرائیل کی موساد اور KGB کے ایجنٹ بھی آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائی، میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جس گولی پر میرا نام لکھا ہے وہ مجھے کہیں بھی اور کسی کے بھی ہاتھوں لگ سکتی ہے، وہ چاہے موساد کا کوئی پیشہ ور اور خوفناک ایجنٹ مارے یا بھارت کے کسی چنڈو خانے کا آدمی۔ موت کے وقت کو بھلا آج تک کوئی ٹال سکا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ بندہ اپنے طور پر ہر ممکن احتیاط کرے۔ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں اور احمد یار صاحب کا سر و رسوخ بھی اعلیٰ افسران تک ہے۔ مجھے کبھی وقت ملا تو احمد یار صاحب سے ضرور ملوں گا۔ اگر تمہارا کوئی فون نمبر ہو تو مجھے دے دو، مجھے تمہارے آدمیوں کی ضرورت پڑی تو میں فون کر کے بلا لوں گا۔ اس نے جیب سے ایک ڈائری نکالی اور پین مجھے دے کر بولا، آپ خود ہی لکھ کر وہ صفحہ اس میں سے پھاڑ لیں۔ پھر اس نے مجھے نمبر نوٹ کروایا، ساتھ میں احمد یار کے اڈے کا پتہ اور اس کا ڈائریکٹ نمبر بھی لکھ دیا۔ میں نے وہ کاغذ احتیاط سے جیب میں رکھ لیا، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسی دوران ہم ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہنچ کر مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اپنے تعاقب پر تو دھیان ہی نہیں دیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر ڈرائیور نے وجہ پوچھی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر کوئی گاڑی ہوئی بھی تو وہ اب تک ٹھکانے لگ چکی ہوگی۔ دیکھو میں بھی کتنا خود غرض ہوں، میں نے ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور صرف ٹیکسی ڈرائیور کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا، پھر وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، سوری مسٹر کامران، مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میرا نام شکیل ہے۔ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے شکیل کے۔ اٹس آل رائٹ، آپ اتنی ٹینشن میں ہیں کہ گویا ایسی تنہائی کہ حسن تمام یاد آتا نہیں، اتنا سناٹا کہ اپنا نام یاد آتا نہیں۔ لگتا ہے تم اچھے خاصے لکھے پڑھے ہو۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں MA کیا ہے، اس کے باوجود ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ آپ لوگ تو پاکستان میں آرام سے ہیں، اس کا بدلہ یہ ہندو بنیے ہم سے لے رہے ہیں، ملک تقسیم ہونے کی سزا تو ہم بھگت رہے ہیں۔ دلی میں بے شمار BA اور MA پاس نوجوان سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں، چند برس تک تو وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، پھر خون تھوکنے لگتے ہیں۔ یہاں TB کے 50% سے زیادہ مریض رکشہ ڈرائیور ہیں۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھتا ہوں، مگر میں اکیلا جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا۔ آپ اکیلے کب ہے صاحب؟ یہاں کا ہر مسلمان آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت ہماری ضرورت پڑے تو فوراً فون کر دیجیے گا۔ ہمارے کچھ آدمی اس ہوٹل کے آس پاس بھی رہیں گے اور ممکن ہے احمد یار خود یا اپنے کسی قابل اعتبار آدمی کو یہاں ٹھہرا بھی دے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شکیل، میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتا ہوں، اور اب میں تنہا بھی نہیں ہوں، میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں، تم لوگ میرے ساتھ ہو، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ احمد یار کا میری طرف سے بہت شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ مجھے موقع ملا تو جانے سے پہلے اس سے ملاقات ضرور کروں گا، اور ہاں ممکن ہے نارائن داس کا کوئی آدمی ادھر آئے، جب تک میری طرف سے کوئی اشارہ موصول نہ ہو جائے اسے جانے دینا۔ یہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، ورنہ ہمارے آدمی ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے اسے بھون کر رکھ دیتے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ میں بوجھل قدموں سے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ وجے، کانتا، گلوریا اور تیمور سبھی میرے کمرے میں موجود تھے۔ کانتا مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، گلوریا کا چہرہ بھی خوشی سے دمک رہا تھا۔ تم تو فوراً ہی آ رہے تھے، اتنی دیر کیوں لگا دی؟
کانتا نے کہا۔ تحریری طور پر جواب دو کہ کیوں نہ تمہارے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ گلوریا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم بتاؤ، کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے گلوریا سے پوچھا۔ شکر ہے کہ تمہیں میرا خیال تو آیا، ورنہ میں تو یہ فیصلہ کرنے والی تھی کہ اب امریکہ جا کر کسی اولڈ ہوم میں ایڈمٹ ہو جاؤں۔ اتنے بوڑھے لوگ تو وہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے۔ تیمور نے چوٹ کی۔ کامران، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، میرے کمرے میں چلو۔ گلوریا نے کنکھیوں سے کانتا کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا تھا۔ چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر وجے اور تیمور نے بتایا۔ بالکل غافل مت ہو جانا، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ اس وقت ہم شدید خطرے میں ہیں۔ میں گلوریا کی بات سن کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دفعہ میں نے اپنے لیے بالکل سیپریٹ روم کا انتظام کیا ہے۔ کانتا یوں بھی تمہارے کمرے میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے چلتا رہا۔ گلوریا کے پاس کمرے کی چابی موجود تھی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے سے 3 کمروں بعد تھا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تم اتنا عرصہ کہاں رہیں؟ آج کل مائیکل انڈیا آیا ہوا ہے، جانتے ہو کیوں؟ وہ مجھے اور تمہیں ختم کرنے آیا ہے۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ یہاں ہیں؟ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ ہم ہی کو ختم کرنے آیا ہے؟ وہ CIA کا ایجنٹ ہے اور اس کے ایجنٹ دنیا بھر میں گھومتے ہی رہتے ہیں۔ گلوریا طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ یا تو تم کانتا کی صحبت میں رہ کر کن ذہن ہو گئے ہو یا پھر جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہے ہو۔ اب اپنی کھوپڑی پر جمی ہوئی برف پگھلائی دو تو اچھا ہے۔ مائیکل یہاں ڈائریکٹ نہیں آیا، وہ پہلے کراچی گیا تھا۔ مجھے وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہم دونوں کی تلاش میں ہے اور اس کی یہ تلاش خیر سگالی کے طور پر نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے اگر تم براہ راست کام کی بات کرو تو مناسب رہے گا۔ تم مائیکل کو جانتے ہو؟ صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ CIA کا خوفناک ایجنٹ ہے۔ اس کا تعلق صرف امریکن CIA سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس تنظیم کے بڑوں میں شامل ہے جو CIA کی سرپرستی میں چل رہی ہیں۔ وہی تنظیم جس سے کبھی میرا بھی تعلق تھا؟ ہاں وہی تنظیم۔ تم تو خیر بہت چھوٹے کارکن تھے، اس لیے تمہیں اس کی وسعت اور پھیلاؤ کا اندازہ نہیں ہو سکتا، مگر میں اس کے بڑوں میں شامل رہی ہوں۔ کتنے بڑوں میں؟ یہی سمجھ لو کہ جنوبی ایشیا کے تمام معاملات کی ذمہ دار میں تھی۔ اب امریکہ ان ملکوں میں CIA کے بجائے اپنی پروردہ تنظیموں کے ذریعے گڑبڑ پھیلاتا ہے۔ اس وقت امریکہ کا صدر جمی کارٹر ہے۔ وہ انتہائی متعصب اور سنگ دل شخص ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ کہیں طاقت کے زوم میں وہ سوویت یونین سے نہ ٹکرا جائے۔ ہم مائیکل کی بات کر رہے تھے گلوریا۔ مائیکل CIA کے ڈپٹی نائب کا دست راست ہے۔ جب کوئی انتہائی اہم معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو وہ میدان میں آتا ہے۔ KGB کے نہ جانے کتنے خوفناک ایجنٹ اس نے ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ میں تنظیم سے منحرف ہو گئی ہوں۔ یہ بات تو بہت عرصہ پہلے تمہارے بڑوں کے علم میں آ گئی تھی، جبھی تو تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے کلفٹن کے ساحل والا وہ منظر یاد آ گیا جب گلوریا پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ صرف وارننگ تھی۔ وہ لوگ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی وقت مجھے ختم کر سکتے ہیں، مگر بیچ میں تم بھی کود کر بلیک لسٹڈ ہو گئے ہو۔ آخر تمہاری ان سے کیا مخالفت ہوئی تھی؟ میں نے جرا کرنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ خاصی تفصیل طلب بات ہے، پھر کسی وقت سناؤں گی۔ فی الحال تو مائیکل سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیا تم بھی اس سے خوفزدہ ہو؟ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، مگر اس حرامزادے کے ہاتھوں مرنا بھی نہیں چاہتی۔ ویسے اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ کسی بھی اپنے مشن میں کبھی ناکام نہیں رہا ہے۔ حلیہ بتاؤ اس کا۔ اس کا قد 6 فٹ 4 انچ ہے۔ وہ دوہرے اور مضبوط جسم کا مالک ہے۔ ہاتھوں پر ریچھ کی طرح گھنے بال ہیں۔ کلین شیو رہتا ہے اور تھوڑی کے پاس زخم کا خاصا نمایاں نشان ہے۔ بال براؤن ہے اور وزن 210 پاؤنڈز کے قریب ہوگا۔ اسموکنگ کے بجائے وہ نیکوٹین کی گولیاں چباتا ہے اور اس کا مصنوعی بریف کیس گویا پینڈورا باکس ہے۔ ضرورت کے مطابق اس میں سے ہر چیز برآمد کر لیتا ہے۔ خیر دیکھ لیں گے اسے بھی۔ فی الحال تو ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بھی ہمارے پیچھے وہاں آئے گا۔ وہاں اسے نمٹنا آسان ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس نے ہمیں پاکستان پہنچنے کی مہلت دی تو خیال برا نہیں ہے۔ تم تو کچھ زیادہ خوفزدہ لگتی ہو اس سے۔ میں نے بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا، مگر فکر مند میں بھی ہو گیا تھا۔ گلوریا کسی بھی معاملے میں اتنی سنجیدہ کبھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ موت کا ہرکار ہے کامران، اس میں جو پہل کرے گا وہی کامیاب رہے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہل ہماری طرف سے ہوگی۔ تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہیں۔ چلو شکر ہے تمہیں یہ پوچھنے کا خیال تو آیا، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ کانتا نے تمہیں سب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے گلوریا، اور یہ ہر معاملے میں کانتا کہاں سے بیچ میں آ جاتی ہے؟ میں جیل میں تھی۔ گلوریا نے یوں کہا جیسے وہ کاغان کی سیر کو گئی تھی۔ جیل میں تھی؟ مگر کیوں؟ تم تو یوں بھی امریکن ہو، تمہارا سفارت خانہ تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ گلوریا پھر مسکرائی۔ سفارت خانے کو مطلع کرنے کا مطلب تھا خودکشی۔ کیا مائیکل کا رابطہ سفارت خانے سے نہیں ہوگا؟ تم کسی طرح مجھے اطلاع کرا سکتی تھیں، ہمایوں مرزا کو اطلاع دے سکتی تھیں۔ پھر تم نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ تم جیل پہنچ گئیں؟
میں نے اپنی تنظیم کی ایک لڑکی کو کورٹ میں دیکھا تھا. وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہے اور اسے مقدمے کی پیشی کے لیے کورٹ لایا گیا تھا. یہاں پولیس کے کچھ بڑے افسروں میں ہمارے ہمدرد بھی موجود ہیں. میں نے انہی میں سے ایک سے بات کی اور معمولی سے ایک جرم میں جیل پہنچ گئی. وہ منشیات اور کچھ غیر قانونی چیزوں کی اسمگلنگ کے سلسلے میں قید ہے. اسی نے مجھے بتایا کہ مائیکل تمہاری اور تمہارے کسی پاکستانی بوائے فرینڈ کی تلاش میں یہاں پہنچا ہے. پھر وہ ہنس کر بولی. اس کے ذریعے مجھے اور بھی کئی اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں. مثلاً جنوبی ایشیا کا انچارج اب فارمین جیکسن ہے. اسے تو میں کتے کی موت ماروں گی. تمہاری اس ساتھی کو مائیکل نے چھڑایا نہیں؟ بھارتی حکومت امریکن سفارت خانے کی بات تو نہیں ٹال سکتی. اسے بھی کسی خاص مقصد کے لیے وہاں رکھا گیا ہے. مطلب نکلتے اسے جیل سے نکال لیا جائے گا. جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مائیکل یہاں پہنچا ہوا ہے تو مجھے سب سے پہلے تمہاری فکر ہوئی. پھر میں دوسرے دن جیل سے باہر تھی. اب یہ نہیں پوچھنا کہ کیسے. یہ بھی اتفاق ہے کہ جیل سے نکلتے ہی 2 گھنٹے بعد مجھے تیمور نظر آ گیا. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی. گلوریا طنزیہ لہجے میں بولی. لو، تمہاری چہیتی سے صبر نہیں ہوا اور وہ یہاں پہنچ ہی گئی. یس کم ان، میں نے بلند آواز میں کہا. پھر مجھے خیال ہے کہ دروازہ تو لاک ہے. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کا بیرا تھا. اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی. وہ ٹرے کمرے میں رکھ کر خاموشی سے مڑ گیا. دیکھو تو اسے تمہارا کتنا خیال ہے. خود نہیں آئی تو چائے ہی بھجوا دی. میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے شوگر پاٹ کے نیچے ایک طے کیا ہوا کاغذ دکھائی دے رہا تھا. میں نے وہ کاغذ نکالتے ہوئے گلوریا سے کہا. ذرا مزیدار قسم کی چائے بنا کر پلاؤ. پھر میں نے وہ کاغذ کھول لیا. کسی نے بہت جلدی انگلش میں کاغذ پر چند سطریں گھسیٹی تھیں. لکھا تھا: نارائن داس کے آدمی تو یہاں نہیں آئے، البتہ مشتبہ قسم کے چند غیر ملکی ہوٹل کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. وہ 3 گاڑیوں میں ہیں. 2 گاڑیاں مقامی ہیں. تیسری گاڑی امریکن سفارت خانے کی ہے اور اسے ایسے رخ پر کھڑا کیا گیا ہے کہ ہوٹل کے داخلی دروازے پر نظر رکھی جائے. ہم لوگ خود ہی چوکس ہیں اور میں نے احمد یار کو بھی خبر بھجوا دی ہے. اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو رفو چکر کر دیں. وہ بیرا بھی اپنا ہی آدمی ہے. شکیل. میں نے وہ خط پڑھ کر گلوریا کے حوالے کر دیا. وہ اس دوران میں چائے بنا چکی تھی. اس نے بھی خط پڑھا. پھر پرخیال انداز میں بولی. ابھی تو یہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے یہاں آئے ہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اپنے ان آدمیوں کو روکو. سفارت خانے کی گاڑی میں مائیکل خود ہوگا. وہ اتنی آسانی سے مرنے والا ہوتا تو اب تک کب کا مر چکا ہوتا. وہ بے گناہ لوگ تمہاری محبت میں خواہ جان سے جائیں گے. آخر تم نے اس حرامزادے مائیکل کو ہوا کیوں بنا رکھا ہے؟ رکو، میں خود ہی دیکھتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے نارائن کا دیا ہوا ریوالور چیک کیا اور دروازے کی طرف بڑھا. ٹھہرو کامران، اچانک سامنے مت جاؤ. وہ حرامزادہ تمہیں پہچانتا ہوگا. تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ حرامزادہ تو تیمور کو بھی پہچانتا ہے اور تمہارا تو وہ دشمن ہے ہی. بقول تمہارے کسی کام کے آدمی کے وہ قابو کا نہیں ہے. وہ لڑکا کیسا ہے؟ گلوریا اچانک بولی. کون لڑکا؟ وہ لڑکا جو تیمور کے ساتھ تھا. ہاں، وہ وجے. گڈ آئیڈیا. وجے بہت زبردست فائٹر ہے. وہ ضرور اس سے نمٹ لے گا. اتنے یقین سے یہ بات مت کہو کامران. یہ 50-50 چانسز ہیں. یا تو وجے یا مائیکل، یا دونوں. تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں مائیکل سے نمٹ سکتا ہوں. چانسز بھی بتا دو کہ کتنے % ہیں. تم اتنے ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارا اور اس کا بھی 50% کا ہی مقابلہ ہوگا. تو پھر سمجھ لو کہ وجے بھی مجھ سے کم نہیں ہے. اس نے بھی ایک مرتبہ مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اوکے، اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو تو ٹھیک ہے. وجے کو بلا کر بریف کر دو. اسی وقت دروازہ نوک ہوا اور بیرا پھر اندر آ گیا جو ہمارے لیے چائے لایا تھا. شکیل یہیں موجود ہے؟ میں نے لگی لپٹی کے بغیر اس سے پوچھا. اس نے ایک نظر گلوریا کو دیکھا. وہ شاید اسے دشمن کے کیمپ کا سمجھتا تھا، اسی لیے پہلے وہ انتہائی رازداری سے پرچہ دے گیا تھا. پھر وہ آہستگی سے بولا. جی سر، شکیل صاحب یہیں موجود ہیں. انہیں فوراً بھیج دو یہاں. اوکے سر. بیرا چلا گیا. تم ذرا وجے اور تیمور کو بلوا لو، بلکہ خود ہی بلا لاؤ. میں انہیں بریف کر دوں کہ کرنا کیا ہے. گلوریا کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی. وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی. چند منٹ بعد تیمور اور وجے وہاں پہنچ گئے. ان کے ساتھ کانتا نہیں تھی. گلوریا نے بتایا کہ وہ سو گئی ہے. تیمور، تم نے مائیکل کا نام سنا ہے؟ مائیکل دا ٹائیگر؟ ہاں وہی، مائیکل دا ٹائیگر. میں نے مختصراً اسے مائیکل کی آمد کے بارے میں بتایا اور کہا ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں سفارت خانے کی گاڑی بھی موجود ہے. مائیکل اسی گاڑی میں ہوگا. وہ تمہیں تو پہچانتا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ وجے وہاں جائے اور اسے ٹھکانے لگا دے، ورنہ وہ ہمیں ٹھکانے لگا دے گا. مائیکل کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے کامران. گلوریا بولی. وہ اس گاڑی میں خود موجود ہوگا ہی نہیں، بلکہ سرے سے یہاں ہوگا ہی نہیں. ابھی تو وہ کسی اور گاڑی میں بیٹھا ہماری نقل و حرکت کا جائزہ لے رہا ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی اس گاڑی تک پہنچے گا تو مائیکل اسے ٹھکانے لگا دے گا. اس کی بات میں وزن تھا، مگر میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا. اسی وقت شکیل دستک دے کر اندر آ گیا. ہاں شکیل،
یہ بتاؤ باہر جو مشتبہ گاڑیاں موجود ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 2 ہائی روف ہیں جو وقفے سے چکر لگا رہی ہیں، ان دونوں میں کم از کم 14 آدمی تو ہوں گے۔ تیسری سفارت خانے کی گاڑی ہے، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کے اندر دیکھ سکوں کیونکہ وہ تاریکی میں کھڑی ہے، بس نمبر پلیٹ پر مدھم سی روشنی آ رہی ہے۔ یوں بھی بڑی گاڑیاں سفارت خانے والوں کے پاس ہیں یا سفارتکاروں کے پاس؟ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ سفارت خانے کی وہ گاڑی بھی ان دونوں گاڑیوں کے ساتھ ہے؟ اصل میں ہائی روف سے 2 دفعہ اتر کر ایک آدمی اس گاڑی تک گیا تھا اور تھوڑی دیر بات چیت کر کے پھر واپس آ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ آدمی تو اس سمے 6 ہیں، مجھے بھی شامل کر لے تو 7 ہو جائیں گے۔ ویسے آپ کہیں تو میں احمد یار کو فون کر کے مزید آدمیوں کا بندوبست کروں؟ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ اب وہ گاڑیاں جب بھی ادھر کا چکر لگائیں تو انہیں فائرنگ کر کے چھلنی کر دو۔ یہ کام ہوٹل کے سامنے ہو تو اچھا ہے۔ اب تم جاؤ۔ پھر میں وجے سے بولا، فائرنگ شروع ہوتی تم اسی ریوالور سے مرسیڈیز کے چاروں ٹائر ناکارہ کر دینا۔ میں اور گلوریا اس دوران میں پارکنگ لاٹ کے مختلف کونوں سے تمہیں کور کریں گے، اور اگر اس گاڑی میں کوئی موجود ہوا تو؟ وجے نے پوچھا۔ تو اسے بھی بھون کر رکھ دینا۔ فائرنگ سے ایسا شور ہوگا کہ زندہ پکڑنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ چند منٹ میں یہاں مجمع لگ جائے گا۔ اور تیمور، تم شکیل اور اس کے ساتھیوں کو لیڈ کرو گے۔ تم لوگ سب کچھ سمجھ گئے ہو نا؟ ایوری تھنگ از اوکے، تیمور نے جواب دیا۔ پھر مجھے کانتا کا خیال آیا۔ میں نے شکیل سے کہا، وہ جو تمہارا آدمی یہاں بیرے کے روپ میں موجود ہے، کیا وہ بھی ان 6 آدمیوں میں شامل ہے؟ نہیں، میں تو اسے کاؤنٹ کرنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بھی بہت کارآمد آدمی ہے۔ تو پھر اس کی ڈیوٹی یہیں لگا دو۔ ہماری ایک ساتھی یہیں سو رہی ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا اور کسی بھی آدمی کو اندر نہیں جانے دے گا۔ کوئی زبردستی جانے کی کوشش کرے تو اسے بلا درے گولی مار دینا۔ وہ مسلح تو ہے نا؟ وہ ہر طرح سے مسلح ہے جناب، اور اب اس کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے اب تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا، مگر کھانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ چلو اب اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لو۔ میں نے سب لوگوں کو مخاطب کیا۔ ان سب نے اپنے اپنے ہتھیار چیک کیے اور ایک ایک کر کے روانہ ہو گئے۔ کمرے میں گلوریا رہ گئی۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، کامران، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری آپریشن ہے۔ کم آن گلوریا، اس سے پہلے نہ جانے ہم کتنی بار موت کے منہ میں جا کر واپس آئے ہیں۔ تم نے آخر مائیکل کو اپنے ذہن پر اتنا سوار کیوں کر لیا ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ میری چھٹی حص۔ مجھے تو اس میں شبہ ہے کہ تمہاری بقیہ 5 سے بھی کام کر رہی ہیں۔ تم بات کرنے چلی ہو چھٹی حص کی؟ میں ذرا منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں، پھر تمہاری چھٹی حص پر بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا ہی تھا کہ مجھے دستک کی خفیف سی آواز سنائی دی۔ میں نے بیسن کا نل کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور باتھ روم کے دروازے سے کان لگا دیے۔ یس، کم ان، گلوریا نے بلند آواز میں کہا۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ کون ہو تم؟ زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے میڈم، آنے والے نے انگلش میں کہا، مگر اس کے لہجے سے مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کس ملک کا باشندہ ہے۔ یہ کھلونے جیب میں رکھ لو اور انسانوں کی طرح بات کرو۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو میڈم، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس مرتبہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا تعلق اٹلی سے ہے۔ یہ کھلونا نہیں بلکہ انتہائی طاقتور اسپرے گن ہے۔ اس میں انتہائی مہلک اور زہریلی گیس ہے جس کی ذرا سی مقدار کسی بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تم مجھے بتا رہے ہو؟ گلوریا کو؟ میرے پاس ایسے 3 ریوالور ہیں اور اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ گلوریا نے ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر اسے مروب کرنا چاہا۔ ابھی اس میں ایک ترمیم اور کی گئی ہے، اس کی ایک نال گھمانے سے ایکسپلوئٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ تو آپ جانتی کہ ایک ایکسپلوئٹر کا ورک کیا ہوتا ہے۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، تم مطلب کی بات کرو، گلوریا نے جھنجھلا کر کہا۔ ایکسپلوئٹر کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ اس کی گولی جسم میں پیوست ہونے کے بعد انسانی جسم کی حرارت سے اندر ہی اندر بم کی طرح پھٹتی تھی اور اس حصے کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے۔ تمہیں مسٹر مائیکل نے بلایا میڈم، اسے تمہارے اس پاکستانی ساتھی کی تلاش ہے جو یہاں کی ایجنسیز کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، مگر مسٹر مائیکل کا خیال ہے کہ وہ تمہارے پیچھے خود ہی دوڑا چلا آئے گا، اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو پھر میں یہ اسپرے گن استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مسٹر مائیکل چاہتے تھے کہ تم دونوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگائیں تاکہ تمہارے ساتھی کو ڈھونڈنے میں ان کا ٹائم برباد نہ ہو، کیونکہ ان کا شیڈیول ٹائٹ ہے۔ بہرحال میں تمہیں 5 منٹ دے رہا ہوں، گھڑی دیکھ لو، اس کے بعد میں ٹریگر دبا دوں گا۔ میں نے کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے گلوریا دکھائی دی۔ اس کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف تھا، گویا آنے والا دروازے کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ میں نے آہستگی سے نارائن کا دیا ہوا قیمتی ریوالور نکال لیا، اس پہ سائلنسر پہلے سے فٹ تھا۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور تیار ہو گیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ باتھ روم کے سامنے گلوریا تھی، اسی لیے اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ حملہ آور باتھ روم کی نوک گھومتے ہوئے دیکھ لے گا۔ پھر بھی اس میں رسک تھا، وہ نوک گھومتے ہوئے دیکھ بھی سکتا تھا،
پھر نارائن داس کا قیمتی ریوالور بھی کام نہ آتا اور ہم دونوں کتوں کی طرح مارے جاتے یا ایکسپلائٹر سے ہمارے چیتھڑے اڑ جاتے۔ میں نے بہت غیر محسوس طریقے سے دروازے کی نوب گھمائی اور بہت آہستگی سے دروازہ کھولنے لگا۔